میں گھٹوں اور تو بڑھے اور سر جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے اپنے کہنے کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی اور اپنے شاگردوں کو اور پھر واقعہ فریسیوں کے سامنے بھی اس کا بیان کیا کہ سردار کاہن واقعی فریسی اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس کی تذلیل کریں گے، اس کو منوائیں گے اور اسے مصلوب کریں گے، اور وہ پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور اس کی تکمیل جب ہوئی تو آج ہم ریزریکشن ڈے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا دن ہم مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ میرے خداوند نے موت پر فتح پائی۔ اس سے قبل جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں سونپی اور اسے قبل یوحنا کے خط میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اسے روح دینے کا بھی اختیار ہے اور روح واپس دینے کا بھی اختیار ہے، اور اس نے اپنی روح خداوند کے سپرد کی اور اس کا بدن جو جسم تھا وہ قبر کے سپرد ہوا، اور اس کے بعد وہ عالم روح میں اتر گیا اور وہاں قیدی روحوں میں کیا کی؟ منادی کی اور ان کو بھی نجات کا پیغام دیا۔ اور ہم یہ پڑھتے ہیں خطوط میں کہ ان قیدیوں کو پھر اپنے ساتھ لے کے آمین۔ اور جب جان دی تو چٹانیں تڑکی، اندھیرا اسے قبل چھا گیا، بارش ہوئی، طوفان برپا ہوا اور زلزلہ شدید تھا، کیونکہ زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں زلزلہ ہے، حالانکہ زلزلہ ایک خطے میں آتا ہے جہاں اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کے قریب کئی سو میل تک اس کی جو لہر جاتی ہے، لیکن یہ چٹانیں تڑک تو رہی ہیں، ہل رہی ہیں، لیکن یسوع کی صلیب جو کی تو کھڑی ہے، آمین۔ اور اس کے بعد دوسرا جب واقعہ ہوا، مریم مگدلینی، مریم، یوحنا، سلومی سبت کے صبح وہ پڑھنے سے پہلے وہ نکلتی ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر خوشبوات لگائے اور دیکھیں، اور آپس میں کہتی ہوئی آتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کون لڑکائے گا۔ میرے چیزیں جب ہم یہ سوچتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں، تو خداوند ہماری فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ کلام مقدس میں اس نے خود فرمایا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہارا خیال ہے۔ خداوند جانتا تھا کہ ان خواتین کو یہ مشکل پیش آئے گی، لیکن اس سے قبل آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر خود بیٹھ گیا، اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر باہر نکل گئے، اور اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ۔
یہ بحث دنیا کے اندر ہند و پاک میں بڑی چل رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی، کہ وہ دن پورے کر کے بتائیں کہ وہ کیسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. وہ دن و رات کو کیلکولیٹ کرتے، 72 گھنٹوں کو کیلکولیٹ کرتے. ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بھی گوشت گزار کرا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کو خداوند نے اپنی جان دی. ایسا نہیں ہے. دن جو ہے، پہر جو تھے، اسرائیلیوں کے پہروں کا جو فرق تھا اور آج کے 24 گھنٹوں میں بڑا فرق ہے. خداوند یسوع مسیح 12 بجے سے پہلے ان صاحب کو بھی دیکھا جائے، اور وہ دن اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ دن کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹ ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے. جمعہ کا دن یسوع مسیح نے دنوں کی بات کی، راتوں کی بات دیکھی. وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے دنوں کی بات کی، 72 گھنٹوں کی بات نہیں کی، 3 راتوں کی بات نہیں کی. 3 دن اسے بولا تیسرے دن میں مردوں میں سے. جمعہ کا دن نمبر 1، ہفتے کا دن جو سبت کیا ہے 2، اور سبت کا پہلا دن صبح ہو یا شام 6 بجے کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے ایسے لوگ جو بحث کر رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دن کی بات کی ہے. آمین، ہلیلویا. اور جب یہ عورتیں وہاں پہنچی تو فرشتہ پتھر پر بیٹھا ہوا، لیکن اس سے قبل فقی فریسیوں، ہیرودیس، پیلاطس اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس بات کی خبر پہنچانی کہ خدا نے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جسے تم نے کیا کیا. لیکن یہ خدا کے منصوبے کے مطابق اس نے اپنی جان دی. یہ ازل سے تھا. اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے جانتے. پیشن گوئی پوری ہوئی کہ اس کی قبر شریروں اور دولت مندوں کے درمیان شمار کی گئی، اور وہ بتیروں کے لیے اپنی جان دے گا، اور وہ زندہ ہو کر کیا کرے گا؟ موت کو فتح پائے گا، ابلیس کو فتح پائے گا. پڑھیے مرکز کی انجیل، اس کا 16 باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا 7ویں آیت تک. بڑی تیزی کے ساتھ. جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر پڑے. وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی، اور آپس میں یہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے. جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. وہ بہت ہی بڑا تھا، اور پھر اس پر کیا مہر کی ہوئی تھی؟ مہر ثبت کی ہوئی تھی. اسے کوئی توڑے گا تو سزا پائے گا. جی. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئے. اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا. فرشتے نے اس سے کہا کہ حیران نہ ہو، تم یسوع مسیح کو ڈھونڈتی ہو. جی پڑھے. تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو. وہ جی اٹھا ہے. وہ جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں ہے. وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں
अगले दलील को जाए। अब हम दूसरे एंगल के साथ कलाम मुकद्दस को सीखेंगे कि खुदा को अपने शागिर्दों की फिक्र का हक है, पतरस की फिक्र का हक है। वो जानता है कि ये सब मुझको छोड़ गए थे, वो जानता है कि पतरस ने 3 बार मेरा इनकार किया है, और पतरस ने जो इनकार किया एक मामूली सी लौंडी के सामने, उससे वो डर गया। मौलवी लिखते हैं कि उसका खौफ तारी हो गया, और खुदावंद यीशु मसीह की तो पेशन में भी तो पूरी होनी थी ना, ये 3 बार मेरा क्या करेगा। वो दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। और पतरस खौफ है, पशेमान है, शर्मिंदा है, बेचैन है, उसकी रूह उसको जमीन पर पांव रखने नहीं देती। वो इतना के डिसहार्ट हो चुका है, वो नाउमीद हो चुका है कि मैं किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का सामना करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद को फिक्र है किसकी, पतरस की। पूरे हिस्से में देखें जहां उसने सारे शागिर्दों का नाम लिया है, तो क्या उन शागिर्दों के बीच में पतरस नहीं है? लेकिन पर्टिकुलरली जो है उसने किसका नाम लिया, पतरस का, कि शागिर्दों को भी कहो और पतरस को भी कहो को अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठाए, और अपने कहने के मुताबिक वो तुम्हें गलील में मिलेगा। अब उसको फिक्र है इसकी, ये पेशवान है, और खुदावंद को आज मेरी और आपकी भी फिक्र है। जब हम पेशवान हो जाते हैं, जब हम नाउमीद हो जाते हैं, तो वो आ जाता है। क्या करता है? आ जाता है। अब ये गलील कैसे जाए? ये तो डरे हुए बाला खाना में क्या है, बंद है। ये कैसे वहां पहुंचाए? दाऊद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसी दिन अपने बाप के पास उस फिदियों के लेकर खुदावंद की हुजूर में पेश किया। पेश करने के फौरन बाद वो नीचे आए, और नीचे जाकर सबसे पहले उसको पता था ये निकलेंगे नहीं, ये गलील आएंगे नहीं, क्योंकि ये यहूदियों के डर से वहां पर छुपे हुए थे। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 20वीं आयत से पढ़िएगा। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस बंद कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं तुम्हारी सलामती हो। उसे फिक्र है 3.5 साल तक ये 11 जो शागिर्द हैं इनको वो कभी छोड़ेगा नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा। आज हम इस हवाले से देखेंगे कि खुदा ने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इब्लीस के हाथों नहीं जाने दूंगा। जी पढ़िएगा। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। उसने अपने हाथों और पसली को भी दिखाया कि मैं तुम्हारा यीशु हूं। जी। आज शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। वो नहायत खुश हुई यीशु को देखकर। जी। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर दोबारा कहा कि तुम्हारी, ये दस्तूर था इब्रानियों का, हिब्रूस का, कि ये दस्तूर था कि वो 2 बार कहते थे। पहली दफा आते हुए उससे सलाम किया, तुम्हारी सलाम कर, फिर उसके बाद कहा तुम्हारी सलाम, क्योंकि इसके बाद फिर खुदा उनके लिए बड़ा काम यीशु करने को जा रहा है। जी। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह
شیف سے کام کیا کہ جس طرح سے باپ نے مجھ کو بھیجا میں بھی تم کو بھیجتا ہوں، اور اس کو کہا کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت، میں تمہیں اپنی روح دیتا ہوں، اور اس پر اپنی روح کو پھونکا۔ جی اور یہ کہتا ان پر ہوگا اور ان سے کہا روح قدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم۔ اب یہاں پر خدا نے اس کو کیا دی؟ اتھارٹی دے دی، وہی اتھارٹی جو یسوع مسیح کے پاس تھی، اور وہ سب کے گناہ معاف کرتا تھا۔ مفلوج کے گناہوں کو کیا کیا؟ اس نے معاف کیا۔ اس عورت کے گناہ کو معاف کیا جس سے زنا کیا تھا، اور ان سے کہا کہ پھر دوبارہ گناہ۔ یہی اتھارٹی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دے دی، اور ان کو کہا کہ جن کے گناہ تو معاف کرو گے ان کے معاف ہو جائیں گے، جن کو قائم رکھو گے وہ قائم رہے گے۔ میری چیزوں، خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے مردوں میں سے زندہ ہو گئے، تو آج میں اس بات کا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح 2000 سال سے لے کر اب تک اور اب کے بعد جب تک وہ نہیں آئیں گے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آسمان پر کیا کر رہے ہیں، اس بات کو آج ہم جانیں گے۔ ہر عید گاہ پر، مسیح پر ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی باتوں کو سنتے ہیں، نجات کے پیغام کو سنتے ہیں کہ نجات پائے، لیکن آج میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا مردوں میں سے زندہ ہو کر خداوند کے دائیں ہاتھ بیٹھے، وہ کیا کر رہے ہیں میرے آپ کے لیے۔ اس بات کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے، 3-4 پوائنٹس ہے تو بہت کچھ، لیکن بڑی بڑی باتیں ہم جانیں گے۔ پالوس رسول کو خداوند نے بتایا اور سکھایا جب وہ افسس کے نام وہ خط لکھ رہا تھا، اس خط میں خداوند یسوع مسیح خود ان کو بتاتے ہیں۔ پہلا باب اس کی 19ویں آیت، اس کو پڑھیے گا، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور دیگر باتیں بتا رہے ہیں۔ جی، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے، ہم ایمان لانے والوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو نیو بورن اگین ہیں، جنہوں نے نئی پیدائش پائی ہے، ان کے لیے بات ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ بھید بہت بڑا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی جب تک وہ کلام مقدس کو نہ جانے، یسوع پر ایمان نہ لائیں، اس بھید کو وہ جان نہیں سکتے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ایمانداروں کے لیے، ہم ایمانداروں کے لیے۔ جی، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی قدرت بڑی کیا ہی بے حد ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، بے حد ہے، لامحدود ہے، اور خدا کی قدرت سے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ آمین۔ پاکیزگی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ رومیو پہلا باب اس کی 4 آیت کا لکھا ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ پاکیزگی کے اعتبار سے، خدا کی قدرت سے وہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا، چوٹنے کے بعد قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ملا۔ یہ ایمانداروں کے لیے بات ہے کہ اس کی قدرت کیا ہے؟ لامحدود ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ آمین۔ جی، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے واقعی، اس کی بڑی قوت کی تاثیر، لفظ تاثیر کا ذکر کلام مقدس میں بار رہا ہے۔ تاثیر، اس کا اثر، قوت کا اثر۔ قوت کیا تھی؟ تمہیں قوت کا کیا ملے گا؟ لباس۔ یہ قوت، یہ روح القدس کی تاثیر، قوت، پاور آف گاڈ، قوت، قدرت، اور اس کی قدرت کی کیا ہے؟ بڑی تاثیر ہے۔ اس کی قدرت بھی لامحدود، اور اس کی قوت کی تاثیر سے۔ جی، جو اس نے مسیح میں کی
اس کی قوت کی تاثیر سے اگلا لفظ उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुताबिक اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق اس کے مطابق जो उसने मसीह में की جو خدا قدوس ابوالفضل نے مسیح کے اندر جو کام کیا کہ اسے کیا کیا मुर्दों में से जिला कर مردوں میں سے جلا کر یعنی کہ مردوں میں سے زندہ کر کے अपनी दैनी اپنی دینی طرف तरफ आसमानी آسمانی मुकाम مقاموں پر کیا کیا اور مجھے آپ کے وہ وعدہ کیا کہ میں تم کبھی آسمانی مقاموں پر تخت پر اٹھاؤں گا آمین جو وہ خود کرتا تھا وہ ہمیں بھی میرے اور آپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے پہلے زمانے کے اندر بلکہ ابھی بھی مائیں جو ہوتی ہیں آپ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا حصہ نکال کے رکھتے ہیں ہے نا اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو خدا کا بیٹا ہے جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ ہمیں بانٹ دیتا ہے آمین اسی قبل ہم نے دیکھا کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی گناہوں کو معاف کرو اور اس کے بعد وہ مردوں میں سے زندہ ہو خدا کی دہلیات بیٹھا ہے اور وہ پھر ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں کہ آسمانی مقاموں پر وہ مجھے اور آپ کو بھی اٹھاتا ہے اس کو میری اور آپ کی فکر ہے ہمارے ساتھ بیٹھ ہمارے آگے پیچھے نہ بیٹھ ساڑھی نال بیٹھ آمین ہاللویا اور وہ خدا کی دہلیات بیٹھا ہے جی हर तरह की हुकूमत ہر طرح کی حکومت और اور इख्तियार اس کا اختیار और कुदरत اور اس کی قدرت और रियासत اور ہر قسم کی ریاست और हर एक नाम اور ہر ایک نام से سے کیا کیا اس کو बहुत بہت बुलंद किया। بلند کیا یہ ہے وہ بات مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی حکومتیں ہیں چاہے وہ دنیاوی حکومتیں ہیں یا شیطانی حکومتیں ہیں جتنی بھی ریاستیں ہیں حکومت اور ریاست کا فرق ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ریاستیں ہیں جتنی بھی قدرتیں ہیں ابلیس کی بھی قدرت ہے ابلیس کی بھی پاور ہے اور جتنے بھی اس دنیا میں نام ہیں ان سب ناموں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو کیا کیا لفظ بہت بلند کیا بہت بلند کیا بہت بلند کیا آمین بہت بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا نام سب ناموں سے کیا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے نام کی حضوری میں ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ مسیح خداوند ہے ہاللویا مسیح خداوند ہے اتنا اس کو سر بلند کیا یہ مردوں ویسے جی اٹھنے کے بعد کی بات آمین اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر 203 اور 212 ممالک ہیں جو کہ پچھلے دنوں ہم نے کورونا کے دنوں میں سنا کہ اتنے ملک ہیں اور ان تمام ملک اور جزیروں کے اندر خداوند یسوع مسیح کا نام سب سے بہت زیادہ بلند ہے آمین ہاللویا یہ ہے جیوتے کے بعد خدا اس کو اعزاز دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے پھر اس کے بعد آگے کیا ہے اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہے جی जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाए اور اس کا نام نہ صرف اس جہان میں نہ بلکہ اس دنیا میں بلکہ آنے والی دنیا میں بھی اس کا نام 2000 سال کے بعد بھی میں اور آپ بھی اس کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہزاروں سال بعد بھی جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آئے اس کا نام لیا جائے گا اور اگلے جہان میں جو آسمانی جہان ہے وہاں بھی وہ سر بلند ہے آمین ہاللویا پریز دی لارڈ جی और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया اور سب چیزوں کا سردار بنا کر کس کو دے دیا کلیسیا کو دے دیا وہ میرا اور آپ کا اچھا سردار کائن ہے اور کلیسیا کو دے دیا تاکہ وہ میرے اور آپ کی کیا کرے کہانت کرے آمین
दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, तू क्या कर रहा है मेरे और आपके लिए? वो मेरे और आपके लिए दुआ कर रहा है खुदा की दैनिया तरफ बैठ कर। शायद हम एक दूसरे के लिए इतनी दुआ ना करते हो, शायद हम दूसरी कलीसियों के नाम लेकर दुआ ना करते हो, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह 203 212 मुल्कों के एक एक फर्द के लिए हर वक्त दुआ कर रहा है। आमीन। देखिए रोमियो 8 बाब उसकी 33 और 34 वर्स में आप देखें कि वो खुदा की दाहिने तरफ बैठ के मेरे और आपकी शिफायत कर रहा है। आमीन। कितना बड़ा काम कर रहा है, डे एंड नाइट। वो ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं, डे एंड नाइट मेरे और आप और सारी दुनिया के लिए शिफायत कर रहे हैं। हम कई बार नाम लिख लेते हैं, शायद एक हफ्ता दुआ करते हैं, उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। लेकिन वो आसमान पर मेरे और आपके लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठ के क्या कर रहा है, शिफायत कर रहा है। जी पढ़े। खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है कौन नालिश करेगा? लफ्ज नालिश जो है वो अदालत को कहते हैं। किसको कहते हैं? खुदा के बरगज़िदों के खिलाफ कौन मुकदमे करेगा, कौन नालिश करेगा? किसी को कोई हक, किसी के पास कोई ताकत नहीं, क्योंकि मेरा आपका खुदा मेरे आपकी क्या करता है, फिक्र करता है। जी। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। खुदा वो है जो उनको